Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. भली ॻाल्हि स्ट्रेट फॉरवर्ड तलाज अथई यकीनन तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं पाकिस्तान जे वॾे वॾे मिनिस्टर्स जूं बिलावल साहब जूं प्राइम मिनिस्टर साहब जूं ऐं यकीनन असांजे नायब वज़ीर आज़म ऐं फॉरेन मिनिस्टर साहब डार साहब जूं ऐं आख़िर में तव्हांखे राहुल गांधी जी ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधायूंसीं। हिन महिल पाकिस्तान जी सिफ़ारती जंग पीक ते आहे। जंहिंखे चवंदा आहिनि हिकिड़ी जंग शुरू थींदी आहे, हिकिड़ो जो शुरूआति हूंदी आहे, बिगिनिंग पीरियड हूंदो आहे जंहिंमें सीज़ फायर बि थी सघे थो ऐं पोइ हिकिड़ी जंग पीक ते पहुची वेंदी आहे ऐं पोइ अॻिते वधंदी आहे। त हिन महिल जेका सिफ़ारती जंग आहे पाकिस्तान जी पंहिंजे पीक ते पहुची चुकी आहे। असांखे ख़बर आहे कि भारतीय डेलीगेशन जॾहिं पहुतो आहे लंडन त उते हुननि खे अहिड़ा नारा मिलिया आहिनि ऐं अहिड़ी रुसवाई ऐं बेइज़ती माण्हुनि कई आहे जंहिंजी का इंतिहा न हुजे। पाकिस्तानी कम्यूनिटी वाह जो हुननि खे उते रिसेप्शन ॾिनो आहे, वेलकम कयो आहे। बट एट द सेम टाइम जेके असांजी लीडरशिप आहे उहा बि असां हिन महिल ॾिसूं था पाकिस्तान जी तमामु त लीडरशिप एक्टिव आहे। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ़ सुभाणे सऊदी अरब वेंदा, हिकिड़े ॾींहं जो इहो ट्रिप आहे ऐं जीअं इसाक डार साहब तव्हांखे ॿुधायो त इहो ट्रिप हिन करे आहे कि असां सऊदी अरब जो थैंक यू चई सघूं, हुननि खे हुनजो शुक्रिया अदा करे सघूं ऐं गॾो गॾु हुननि जेको रिस्पॉन्स ॾिनो आहे, जीअं हेल्प कई आहे हुननि जी तरफ़ां हुननि जे लाइ हुननि जो शुक्रिया अदा कयूं। त यकीनन डिप्लोमेसी उरूज ते आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब न्यूयॉर्क खां वाशिंगटन DC पहुची चुकिया आहिनि। न्यूयॉर्क में हुननि जी वॾी अहम मीटिंग्स थियूं। तव्हांखे ख़बर आहे कि न रुगो अमेरिका जी डेलीगेशन सां बल्कि चाइना, रशिया, फ्रांस, ॿिया जेके इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आहिनि हुननि जी डेलीगेशन ऐं काउंटर पार्ट सां बि बिलावल साहब जी मीटिंग थी। बिलावल साहब सां गॾु असांखे ख़बर आहे कि डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक, शहरी रहमान, हिना रब्बानी खर, इंजीनियर खुरम दस्तगीर, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजवा, जलील अब्बास जिलानी, हे सभु इहा एक्सपर्ट्स जी टीम आहे। अहिड़ी हिकिड़ी टीम आहे जेको हिन महिल वियल आहे ऐं बिलावल साहब हिन महिल जेको इम्पैक्ट करे थो, मां सम्झां थो हो रुगो पाकिस्तान जे लाइ न आहे, सॼे ख़िते जे लाइ आहे। छोकी बिलावल साहब अहिड़ी इहे ॻाल्हियूं बि कयूं आहिनि उते कि जेका दहशतगर्दी आहे, जेको फॉर्म्यूलो बिलावल साहब चयो कि असां पेश था कयूं जंहिंसां सॼे हिन ख़िते में दहशतगर्दी ख़तमु थी वेंदी। अगरि रुगो पाकिस्तान जी एजेंसी ISI ऐं भारतीय एजेंसी रॉ गॾु वेही करे सिचुएशन खे हैंडल कनि ऐं गॾु वेही करे म्यूचुअल कंसेंट सां फ़ैसिला कनि त ख़िते में दहशतगर्दी जो मुकमल ख़ात्मो थी सघे थो। मां सम्झां थो कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इहा तमामु वॾी स्टेटमेंट हिकिड़ी ॾिनी आहे ऐं इहो तमामु वॾो हल बि आहे हिकिड़े वॾे मसइले जो। ऐं अगरि हिन ते लॉन्ग टर्म ते कमु कयो वञे त यकीनन मसइला सभु हल थी सघनि था। त बिलावल साहब जी तरफ़ां बि डिप्लोमेसी हिन महिल पीक ते आहे। प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू सऊदी अरब टुमॉरो। इसाक डार साहब चाइना जो बि शुक्रिया अदा कयो, ॿुधाईं कि कीअं चाइना असांजी हेल्प कई। भारत में मोदी जी बेइज़ती थिए पई तमामु तर जमातनि सां, छो जे करे हुनजो कूड़ पकड़ियो वियो आहे ऐं उहो कूड़ अहिड़ो आहे कि दुनिया जे साम्हूं बेनकाब थी चुकियो आहे। ऐं हाणे असांखे ख़बर आहे कि बिलावल साहब हिन महिल बि वाशिंगटन DC में पंहिंजी टीम सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं उते इंपॉर्टेंट मीटिंग सुभाणे परीहं हलंदियूं ऐं पोइ यकीनन असां ॾिसूं था कि जेको डिप्लोमेसी जे ज़रिए इशूज़ सॉल्व थियणु घुरिजनि, जीअं सिंध तास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी। वज़ीर आज़म साहब हुजनि, पाकिस्तान जी सॼी लीडरशिप इहा ॻाल्हि चई आहे ऐं हिकिड़े पेज ते अची करे चई आहे कि हाणे वक़्तु अची वियो आहे कि असां पाणी जा मसइला पंहिंजा हल कयूं ताकी दुश्मन असां कॾहिं पाणी जी धमकी न ॾेई सघे। ऐं यकीनन इहा सुठी ॻाल्हि आहे कि इहो वक़्तु अचणु घुरिजे। वज़ीर आज़म चइनि सूबनि खे गॾु वेही करे इहो पाणी जो मसइलो हल करणु घुरिजे। ख़ैर वज़ीर आज़म साहब काफ़ी बिज़ी ॾींहुं गुज़ारियो आहे मियां शहबाज शरीफ़ साहब ऐं वजह इहा आहे त बजट अचिणो आहे। ईद क़ुर्बान खां फ़ौरन पोइ बजट अचिणो आहे ऐं टाइम घटि आहे। ईद जी मोकलूं बि विच में अचनि थियूं ऐं डिप्लोमेसी जे लाइ टूअर्स बि हलनि पिया इंटरनेशनल। त हिन करे IMF जी हिकिड़ी नई शर्त आई आहे। IMF जी नई शर्त इहा आई आहे कि जून जे महीने में ई बजट खे अचिणो आहे ऐं जून जे महीने में ई बजट जे बिल खे असेंबली मां पास थियणो आहे ऐं हे पार्लियामेंट मां बि सेनेट मां बि पास थियणो आहे बिल जून जे महीने में। यानी तव्हांखे ख़बर जॾहिं बजट ईंदो आहे त पोइ तक़रीरूं थींदियूं आहिनि, पोइ ऑपोज़िशन कुझु पॉइंट्स खणंदी आहे, कुझु ट्रेजरी बेंचिस जवाबु ॾींदा आहिनि ऐं पोइ हिकिड़ी बहस मुबाहिसे खां पोइ कुझु पॉइंट्स वधीक बहितर बि थी वेंदा आहिनि, कुझु इख़्तिलाफ़ात ख़तम बि थी वेंदा आहिनि। त उहो रुगो सभु का शइ हाणे जून में थियणी आहे। IMF चई छॾियो आहे कि हिकिड़े महीने में तव्हांखे बजट पेश करे पार्लियामेंट खां पास बि कराइणो आहे, टाइम हिन में वेस्ट न थियणु घुरिजे। जंहिंजे करे अॼु असां ॾिठोसीं त वज़ीर आज़म पाकिस्तान अॼु नेशनल क़ौमी जंहिंखे चवंदा आहियूं असां नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो इजलास सॼियो ऐं हिन इजलास जे ज़रिए असां ॾिठासीं कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स अप्रूव बि थी विया। स्पेशली PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जेके असांजा तरक़ियाती प्रोजेक्ट्स हूंदा आहिनि उन्हनि जी मंज़ूरी वरिती वई आहे। वज़ीर आज़म ऐं उते चइनि सूबनि जा चीफ मिनिस्टर्स बि मौजूदु हुआ ऐं इहे क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जे इजलास में जेतिरा बि टारगेट्स आहिनि अचण वारे बजट जा उहे बि अप्रूव कया विया
ऐं ये अॼु हिकिड़ी मीटिंग में सभु थी वियो यकीनन इहा वॾी डेवलपमेंट आहे हिन में हाईवेज़ लाइ काफ़ी पैसा रखिया विया आहिनि मूंखे ख़ुशी थी कि हिन में सखर हैदराबाद सखर मोटरवे जी ॻाल्हि थी आहे पर 30 अरब रुपया रखिया विया आहिनि आई थिंक इहा अञा ताईं असांजा सोर्सिस कंफर्म था कनि त इहा अमाउंट वधीक थियणु घुरिजे हा एंड आई एम श्योर कि हिन ते का न का कोशिशि थींदी सिंध गवर्नमेंट जी कि हिन अमाउंट खे वधाए करे हिन प्रोजेक्ट खे जल्द अज़ जल्द हिन साल ई कंप्लीट कयो वञे बलूचिस्तान जे हाईवेज़ लाइ पैसा रखिया विया आहिनि पर फॉर एग्ज़ाम्पल मूंखे वॾो हैरत थी कि जॾहिं मां हे ॾिसां पियो डिटेल्स हिन में हिकिड़ो इदारो आहे विफाक जो जंहिंखे असां चवंदा आहियूं नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुन जे लाइ 302 अरब रुपया रखिया विया आहिनि 302 अरब रुपया हे हो इदारो आहे जेको हर साल पाकिस्तान खे 80-100 अरब जो नुक़सानु ॾींदो आहे जंहिंजे लाइ IMF चयो त हिन इदारे खे तव्हांखे बंदि करणु घुरिजे हिन जो को कम ई न आहे जेको कमु करे थो ग़लति थो करे पर न हिन इदारे खे हलणो आहे हाणे IMF जी कुझु शर्तूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जंहिं ते वॾी मछली मुतासिर थींदी आहे त हिन करे IMF उते वधीक कारगर साबित कोन थी सघंदो आहे कामयाबु कोन थी सघंदो आहे पंहिंजा टारगेट्स अचीव न करे सघंदो आहे जिते नंढी मछली हूंदी आहे टैक्स वैक्स हणणो हूंदो आहे ज़राअत ते एग्रीकल्चर ते रियल स्टेट ते उते टैक्स हणी छॾींदा आहिनि त हाणे IMF जी जेका सिचुएशन आहे मां सम्झां थो कि IMF खे सोचणु घुरिजे कि हो टैक्सेशन त वधाए थो आवाम ते पर गॾोगॾु जेका करप्शन आहे उहा बि ख़तमु कराए जेको सिस्टम आहे इनफॉर्मल इकोनॉमी जो ग्रे इकोनॉमी जो इकोनॉमी खे ऑन पेपर्स आणण जो उहो बि कराए छो जे करे असां ॾिठोसीं कि कुझु ॾींहं अॻु में इहा ख़बर आई त कैश इन सर्कुलेशन जेको 9,000 अरब रुपया आहे हुनखे ख़तमु करण लाइ हिकिड़ी तजवीज़ हुकूमत ॾिनी कि कैश ट्रांज़ैक्शन्स ते वधीक टैक्स लॻे ताकि माण्हू टैक्स कैश इस्तेमालु न कनि ऐं क्रेडिट कार्ड ऐं डेबिट कार्ड यूज़ करे ट्रांजैक्शन कनि खैर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक अहमद खान बुचर साहब बहुत बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब आपकी कीमती वक्त के लिए सर जज़ाकल्लाह खैर अच्छा सबसे पहले बजट का मौसम है और हम जानते हैं कि IMF ने कुछ नई शर्तें रखी हैं सर एक शर्त IMF ने मलिक साहब ये रखी है कि जून के महीने के अंदर अंदर ही बजट आना चाहिए और पार्लियामेंट से पास होना चाहिए दूसरी जो अजीब बात मुझे ये लगी कि हुकूमत ने कहा कि हम कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर बढ़ा देते हैं टैक्सेशन ताकि लोग कैश इस्तेमाल ना करें कैश इन सर्कुलेशन जो 9 ट्रिलियन रुपए वो कम हो जाए उस पर भी IMF ने मना कर दिया कि नहीं उसको भी छोड़ दें आपकी नज़र में सर ये आने वाला बजट जो IMF की डायरेक्शन में आ रहा है ये क्या कुर्बानी का बजट होगा ये IMF का बजट होगा आप इसे कैसे देखते हैं मलिक अहमद खान साहब देखिए मैं अर्ज करूं जी आपको मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे सिग्नल का प्रॉब्लम है सर ये जो नया आने वाला बजट है ना जी ये पिछले तसलसल का जो उन्होंने आवाम से झूठ बोले और गलत बयानियां की हैं वही तसलसल है उसकी वजह ये आप देखें कि पंजाब में आप देखें कि पंजाब में तो उन्होंने 50% भी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं किया और उसके बाद ये शुरू हुए थे 300 यूनिट से फ्री करने पे और अब 300 यूनिट की कहानी आ गई है कि एक घर में 2 नहीं लग सकते मीटर नहीं लग सकते हेलो जी सर आप ऑन एयर है प्लीज कंटिन्यू हाँ जी अच्छा उसमें अब अगली बात ये है कि आप सिर्फ ये देखें कि IMF का तो चलो बात की बात है कि गरीब आदमी के साथ ही क्या कर रहे हैं गरीब आदमी किसान रुल गया है इस वक्त किसान पूरी तरह आप इस चीज को थोड़ा सा ये देखें कि किसान का जो हाल है 789 जो अरब रुपया है वो किसान का नुकसान हुआ है तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं बजट का तो बात की बात है इस वक्त तो एक आदमी क्या सर्वाइवल नहीं होगा बिल्कुल ठीक मैं बुच्चर साहब आपसे सियासी मामलात के ऊपर एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि 5 जून इमरान खान रिहा हो सकते हैं अल्लाह करे आप लोग की ख्वाहिशात ये पूरी हों सर पर लग नहीं रहा है जमीनी हकायक से आपको लग रहा है मलिक अहमद खान साहब देखिए जी जब फैसले एंगर पे हो ना एंगर पे हो फैसले तो फिर हालात और होते हैं अगर जेन्युइन फैसले हो इंसाफ पे फैसले हो तो 1 मिनट लगेगा खान साहब बाहर आ जाएंगे क्योंकि बेसलेस केसेस है ये इसका तो वजूद ही नहीं है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत के लिए टाइम ले लिया है सर आप समझते हैं कि अब 5 महीने पहले वो रिटायर हो गए थे 26वीं आईनी तरमीम ने उनको पोजीशन में रखा आप समझते हैं कि अब कुछ बेहतरी आएगी उनके जाने से इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस में
سر دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا ڈبل رول ہے. اب اتنی چلو دیر بعد اس کو یہ خیال آ ہی گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, اپوزیشن اس وقت مین رول ادا کرنے کو تیار ہے اگر حکومت انیشیٹو لے. انیشیٹو کون سے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن بنائے. دوسرا انیشیٹو ہے کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے بعد فیئر جو ہے وہ ٹرائل دے اپوزیشن کو. آپ دیکھیں 9 مئی والا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی میں آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی میں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں وہ گھر بیٹھ گئے ہیں اور جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں وہ نائل ہو رہے ہیں. ابھی اسپیکر صاحب نے ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے صاحب کے خلاف بھی ریفرنس دی. تو ایسے حالات میں آپ دیکھیں کیا ہوگا. اس ملک کے ڈومیسٹک حالات جب تک بہتر نہیں کریں گے تب تک بہتری نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ملک احمد خان بشیر صاحب. ہمارے پاس وقت کم ہے, آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور, شکر گزار. ویورز تنگالیوں بدھیوں کے لیے بریک تھا ٹو بریک کا ڈسکشن رکھتے ہوئے آئندہ سے ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں اب ہم بات کریں گے پاک بھارت سفارتی جنگ کے حوالے سے, جس میں پاکستان کے لیڈرز اس وقت کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری, اور ان کی میٹنگز جو ہو رہی ہیں اس وقت امریکہ میں. گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے اوپر بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر صاحب پہلے میں پوچھنا آپ سے چاہوں گا, جو بتایا گیا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کہ وزیر اعظم صاحب اور ڈار صاحب کل 24 گھنٹے کا دورہ کریں گے سعودی عرب کا. آف کورس سعودی عرب ہمارا بہت قریبی ساتھی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دورہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. آپ کی نظر میں اس دورے سے ہم اور کون کون سے ٹارگٹس اچیو کر رہے ہوں گے شکریہ ادا کرنے کے علاوہ؟ بریگیڈیئر بابر علاؤدین. بہت شکریہ طلحہ صاحب. ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بہت قریبی تعلقات ہیں. آج سے نہیں, جب سے پاکستان نے آزادی حاصل کی 1947 میں, اور سعودی عربیہ کے اور پاکستان کے حکمران جو ہیں جب بھی گورنمنٹ پاکستان میں ہو ٹریڈیشنلی بالخصوص پی ایم ایل این کے جب بھی گورنمنٹ رہی ہے, پی ایم ایل این لیڈرشپ کے سعودی عربیہ کی رائل فیملی کے ساتھ پرسنل ریلیشن بھی ہیں. تو اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں بنیادی طور پر تو مقصد دورے کا یہی ہے کہ حالیہ پاک بھارت جو کشیدگی تھی 10 مئی کو جو ہندوستان کو ہم نے بھرپور شکست سے دوچار کیا, اس دوران سعودی عربیہ نے پاکستان کی ہر لحاظ سے مدد بھی کی, سپورٹ بھی کیا. اور یہ جو 4 ممالک ہیں جن میں سعودی عربیہ ہے, ترکی ہے, چائنا ہے اور اس کے علاوہ قطر, ان کا تو پرائم منسٹر نے, اور کسی حد تک یو اے ای بھی, ان کا تو پرائم منسٹر نے بارہا اپنے اسپیچز میں ذکر بھی کیا. تو بنیادی طور پر تو یہ شکریہ ادا کرنے کا ہی یہ دورہ ہے جو ایک دن کا ہے. لیکن ظاہر ہے جب پاکستان اور سعودی عربیہ کی لیڈرشپ ملتی ہے تو چونکہ ہمارے ان کے ساتھ مختلف شعبۂ زندگی میں تعاون ہر وقت رہتا ہے, ڈیفنس کے شعبے میں بھی, اور پاکستان میں ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کے کانٹیکٹ میں سعودی عربیہ نے بہت سارے پاکستان میں انویسٹمنٹ کو وعدے کیے ہوئے, ان کے انویسٹرز بھی یہاں پر آئے تھے, اور 2-3 دفعہ موقع کے اوپر سعودی جو ولی عہد ان کا دورہ بھی پاکستان کا پلان ہوا, پھر اس کو آگے کرنا پڑا. تو اوور آل یہ صرف شکریہ نہیں ہوگا, اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ 2 طرفہ تعلقات بھی وہ آئیں گے, اور اس میں خصوصی طور پر جو پوسٹ 10 مئی کے جو واقعات ہیں اور ہندوستان کی طرف سے ان کے وزیر اعظم کی طرف سے مسلسل جو پاکستان کے خلاف لینگویج یوز کی جاتی ہے, اور جو بلوچستان ان کی انوالومنٹ ہے, اس پہ بھی یقیناً بات چیت ہوگی. اور خاص طور پہ جب پاکستان اور سعودی عربیہ کے حکمران ملیں تو فلسطین کے اوپر اور غزہ کی صورتحال, تو یہ ہم امپورٹنٹ ایشوز ہیں. لیکن بائیلیٹرل ریلیشنز کے اوپر میرا خیال زیادہ بات ہوگی. شکریہ تو خیر ڈیفینیٹلی ہوتا ہی ہے, آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, صرف شکریہ کی حد تک بات نہیں ہے. ٹھیک سر. اور کچھ بائیلیٹرل ایشوز کے اوپر بھی بات ہوگی. اور بہت دنوں سے جو ایک سعودی ولی عہد کا پاکستان کا دورہ ایک پلان ہوا تھا, میرا خیال اس کو بھی میٹریلائز بھی ہونا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ جانتے ہیں سر امریکہ میں نیو یارک سے ڈی سی پہنچ چکے ہیں, اینڈ ان کی ایک سٹیٹمنٹ اس وقت ریسنٹ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے ایک بیان دیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فارمولا ہے اس خطے سے دہشت گردی ختم کرنے کا, کہ ISI اور را اگر ساتھ بیٹھ کر کام کریں تو اس خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے.
آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلاول صاحب کی اب تک کی میٹنگز اور جو ڈیولپمنٹس وہاں سے آ رہی ہیں انہیں کیسے دیکھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ بلاول صاحب کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے پہلے وہ برسلز میں تھے اور وہاں پر بھی ان کی اہم یورپین یونین کے لیڈروں سے ملاقات ہوئی, اور یہ امریکہ کا دورہ تو ان کا اس سے بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو 2-3 دن پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ پاکستان سے کچھ اہم لوگ آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے بھی ان کی میٹنگ امپورٹنٹ ہے. انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کا موقف بیان کیا, اور یہی ایکسپیکٹڈ بھی ان سے تھا. ان کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوئی ہے, امریکن اعلیٰ عہدیداروں سے ان کی ملاقات متوقع ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے بڑا اوفینسولی انڈیا کی لیڈرشپ کو اور حالیہ جو کشیدگی ہے اس میں ان کے کردار کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا ہے, یہ جس کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہے. بڑی ایک ووکل وائس پاکستان کی بلاول بھٹو, کیونکہ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں, اور اس دوران بھی انہوں نے بہت سے ممالک کے دورے کیے, تو پرسنل بھی آپ کی ریلیشن شپ ہو جاتی. کمنگ بیک ٹو دی اسٹیٹمنٹ, میرے خیال کے مطابق یہ بیسیکلی اسٹیٹمنٹ ایکچولی تو یہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان اگر آپس میں بیٹھ جائیں, لیڈرشپ بیٹھ جائے, تو اس خطے میں امن بھی ہو سکتا ہے, دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے, اور 2 نیوکلیر ہمسائے ممالک جو ہے وہ بہتر تعلقات استوار کرتے ہیں. را اور ISI کی بات ہوگی اس لیے کی, ظاہر ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ بھی انڈین کی انوالومنٹ ہے وہ تو را ہی کرتی ہے, اور را کی جو ایکٹیویٹی کسی سے ڈھکی چھپی بالکل بھی نہیں ہے. اور ISI پاکستان کی پریمری انٹیلیجنس ایجنسی ہے, پاکستان کی پالیسی میکنگ میں, ڈیسیژن میکنگ میں اس کا ان پٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر را اور ISI کے آپس میں کلوز کوآرڈینیشن ہوگی تو جو گورنمنٹ کو ان پٹ جاتی ہے وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے, وہ ان پٹ بھی پازیٹیو ہوگی, اس سے تعلقات اسی کی بنیاد پر آگے چل کے ٹھیک ہو بھی سکتے ہیں. تو پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں سے اگر کوئی نیگیٹو مطلب نکالنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, بٹ انسان کو آپٹیمسٹک رہتے ہوئے یہ آلدو یہ ممکن نہیں ہے کہ انڈین را ہمارے ISI کے ساتھ بیٹھ جائے, یہ کبھی بھی نہیں ممکن, جو کہ ان کا وتیرہ رہا ہے. بٹ پاکستان کی طرف سے یہ کہنا, ایک کھلے دل کے ساتھ کہنا اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان ہر لحاظ پہ ہر جگہ پر بات چیت کرنے کو تیار ہے. ہم نے کبھی کوئی ریسٹرکشن یا پری کنڈیشن نہیں رکھی, اور ہم ہر وقت بات چیت کو پروموٹ کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ایک چیز تو واضح ہے سر, اس پاک بھارت کانفلکٹ کے بعد ہم نے جس طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کو آن دا فرنٹ رکھتے ہوئے کام کیا ہے, ہم نے بہت کچھ سفارتکاری سے حاصل کیا جو ہماری توقعات سے بھی زیادہ تھا. دنیا کی سپورٹ ہم نے حاصل کی بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے. آج ہر پاکستانی کی خواہش ہے بریگیڈیئر صاحب کہ وہ دن آئے کہ جب دشمن کے پاس یہ موقع ہی نہ ہو کہ وہ ہمیں ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دے. وہ دن آئے جب مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا خاتمہ ہو. ان لوگوں کے لیے آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا وہ دن کبھی آئے گا؟ کیا وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ چاروں صوبوں کو بیٹھ کے پلاننگ کرنی چاہیے. سندھ طاس معاہدے کی جو دھمکیاں ہیں یہ اب پاکستانیوں کو ہضم نہیں ہو رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی پرماننٹ ان کو شٹ اپ کرنے کے لیے؟ سر جی, دن تو انشاءاللہ ضرور آئے گا, آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. میں صرف کوئی خوش فہمی کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہ دن آئے گا اگر ہم اسی طریقے سے انٹرنلی اسٹرانگ ہوئے, ہماری اکانومی بہتر ہوئی, ہماری ڈپلومیسی, آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس نے پچھلے 1 مہینے میں دنیا کو کیا اپنے ہم وطنوں کو بھی سرپرائز کیا ہے. یہی ہمیشہ سے پاکستانیوں کی خواہش بھی رہی ہے کہ ہماری ڈپلومیسی اتنی فرنٹ فٹ پہ آئے, اتنی آفینسو ہو ٹورڈز دی پاکستان نیشنل انٹرسٹ, کہ دنیا ہماری بات سنے. آج دنیا ہماری بات سن رہی ہے, اور ہمیں ہماری اس ڈپلومیسی کی وجہ سے انڈیا بھی مجبور ہوا کہ اتنا بڑا چوڑا بھاری بھرکم وفد دنیا میں بھیجا, حالانکہ وہ ماضی میں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو ڈپلومیسی ٹھیک رہی ہے, تبھی دنیا بات سنتی ہے, اور ہندوستان کے حق میں کسی نے بھی تک سٹیٹمنٹ نہیں دی, ان کی الائز نے بھی نہیں دی, اور پاکستان کی بات دنیا سن بھی رہی ہے, اور ہمارا موقف دنیا میں سراہا بھی جا رہا ہے. تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہوں یا سندھ طاس معاہدہ ہو یا ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہوں, یہ تمام کی تمام کوششیں ہیں, ڈپلومیٹک ایفرٹس, ملٹری اسٹرینتھ, انٹرنل اسٹیبلٹی, یہ ساری بہت ضروری ہیں. تبھی ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی ایک ہوپ دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بھی یہ اچھی امید دلا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کشمیر کے عوام بھی اپنا حق حاصل کریں گے. پاکستان انڈیا کے اوپر حاوی ہوگا, جو کہ ابھی ہم ہیں, انڈیا ہمیں مرغوب نہیں کر سکے گا. اور بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر نے کہ ہمیں اپنے ملک کے جتنے بھی واٹر ریسورسز ہیں ان کو یہ صوبائی سوچ سے اوپر آ کے ہمیں سوچنا چاہیے, چاہے وہ دیامر بھاشا ڈیم ہو یا پانی کے دوسرے آبی ذخائر
کو بلڈ کرنے کی بات ہو, سب کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے. اور سندھ طاس معاہدہ آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اس کے اوپر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ پاکستان کسی صورت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ہندوستان ہمارا پانی بند کرے. ہم اس کو بڑا کیئرفلی واچ کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسے ایویڈنسز ملے کہ انہوں نے پانی روکنے کی کوشش کی ہے یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ایک اور فلیش پوائنٹ ہوگا اس خطے میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. آج سر آخری سوال آپ سے. سر آج ہمارے نائب وزیر اعظم اور فارن منسٹر ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان از ریڈی فار ڈائلاگ ود انڈیا بٹ ناٹ ڈیسپریٹ. ہماری امن کی خواہش ہماری کمزوری نہیں ہے, واضح پیغام دے رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم مودی ہم جانتے ہیں کہ پہلگام, پلوامہ, بہت سارے فالس فلیگ آپریشن کرتا آیا ہے, کرتا رہے گا الیکشن جیتنے کے لیے. وہی نیریٹو پاکستان دشمن بیانیاں بناتا رہے گا. اب یقیناً ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر مودی کو بڑی ذلت کا سامنا ہے. راہل گاندھی کی سٹیٹمنٹس ہوں, دوسروں کی سٹیٹمنٹس ہوں, انڈیا کے لوگوں کو ہی پتہ چل گیا ہے. اب ڈو یو تھنک سر کہ اب مودی مزید طاقت میں نہیں رہ سکتا جتنی اس کی ذلت ہو گئی ہے دنیا میں؟ بالکل نہیں رہ سکتا. دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے. اور جو سب سے بڑی تلاسا بات ہے, انٹرنلی اس کو اتنے چیلنجز کا سامنے. اب راہل گاندھی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی بات کی, اور میں دیکھ رہا تھا وہ راہل گاندھی جس تقریب سے یا جلسے سے وہ خطاب کر رہا تھا, وہ راہل گاندھی پہلے والا لگ ہی نہیں رہا تھا. اس کے اندر جو کانفیڈنس تھا, جو جتنا وہاں پر کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا, وہ جس طریقے سے سرکاسٹکلی مودی کو ایڈریس کر رہا تھا, نریندر دی سرنڈر, تو یہ کبھی ہم نے نہیں یہ دیکھا انڈیا کے اندر. اور یہ چیز کا صاف اس چیز کی نشاندہی ہے اور عکاسی کرتا ہے کہ مودی انٹرنلی کتنا ویک ہے. اس کی اپوزیشن کو تو جیسے ایک نئی زندگی مل گئی ہے. وہ اپوزیشن, وہ کانگریس جو کتنی مارجنلائزڈ ہو چکی تھی, وہ بھی دن بدن لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں, ان کی مقبولیت بھی بڑی ہے. تو مودی تو مجھے کوئی شک نہیں, ہی از آن ہز وے آؤٹ. وہ انٹرنلی بھی بڑا ویک ہو چکا ہے. انٹرنیشنلی اب دیکھیں کہ وہ ہارڈلی ہی از ویزیبل اینی ویئر, سوائے پاکستان کو گالیاں دینے کے, خفت مٹانے کے, اپنے لوگوں کو کسی حد تک خوش کرنے کے. وہ کٹے پٹے پرانے بیان ہیں جن کے اوپر کوئی یقین بھی نہیں کرتا ابھی. اس کے بعد کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے خلاف انٹرنل نیریٹو بہت سٹرانگ ہو چکا ہے. تو مودی کبھی بھی طاقت میں واپس نہیں آ سکتا. میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کے لیے ایک ذلت امیز جو ان کی رخصتی ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہے آفٹر لانگ ٹینیور ان پاور. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤ الدین صاحب سر, آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ویورز ان سے سانی پروگرام جب وقت تمام تو تھے. پانچو فیڈ بیک سوشل میڈیا سے مجھے ضرور ڈیجو. پانچو خیال رکھجو. آئی سی یو ٹمورو. انٹل دین اللہ حافظ.